حسین ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کپڑے پھاڑ کر، ماتم کر کے، تماشا کر کے آپ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم آپ کے راستے پر چل کر، حق کے راستے پر چل کر، آپ کے نانا کا بتایا ہوا راستہ اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ہم آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حسین ہم آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، بے حد پیار کرتے ہیں۔ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، یہ محرم الحرام میں ہوا، جو کہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اسلام کے آخری مہینہ ذوالحجہ میں قربان کیا۔ دو قربانیاں اسلام کی، اسلام کے پہلے مہینے اور اسلام کے آخری مہینے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اسلام، قرآن، دین اور اللہ جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، اور ٹاپ لیول کی قربانی مانگتا ہے، اور ہم سے تو چھوٹی موٹی قربانی نہیں دی جاتی۔ ہمیں قربانی دینی ہوگی اپنی انا کی، اپنی نفس کی، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اللہ کے لیے۔ اللہ کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا۔ بے شک اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ماتم کرنا، اپنے آپ کو مارنا، کپڑے پھاڑ دینا، اور یہ اپنے لوہا مار، یہ آپ خود سوچیں نا، فار اے وائل آپ خود سوچیں، یہ چیزیں آپ کو لاجیکل لگتی ہیں؟ اگر گورا یہ چیز دیکھے جو کہ مسلمان نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اسلام تو جو ہے وہ پیس، امن کا ریلیجن ہے، یہ کیسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ آپ خود دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نوحہ نہیں کرنا، چیخو چلار نہیں کر رہا اپنے قبر پر، منع فرمایا اس چیز سے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے، اس کو تو سورہ بقرہ میں بتایا گیا، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، تو یہ کدھر سے آپ کو لاجیکل لگتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جو اہل تشیع ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں، نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں، حضرت علی نے خود منع فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو، اور ان کے جو اکابرین ہیں وہ خود اس سے منع فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنا یہ اللاجیکل ہے، یہ انوویشنز ہیں، یہ بدعات ہیں، اس کا دین سے بالکل دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تم نے دین کو، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو مذاق بنا لیا، دین کو مذاق بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جی سافٹ ویئر انجینئر بنے، خدا کا واسطہ بنے، کوئی فیس بک، میٹا، کوئی امیزون جیسی، کوئی مائکروسافٹ جیسی چیز آپ بھی بنا لیں، پتہ چلے کہ پاکستان نے کچھ بنایا ہے، پاکستان ایک ڈاٹا کیبل نہیں بنا پا رہا، پاکستان کے ولاگرز بس یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا پردہ ٹوٹ گیا، ہم نے اپنی گاڑی کو پنک کروا لیا، ہمارے واش روم میں میری چھوٹی بہن پھنس گئی. تو خدا کا واسطہ اس سے نکلیں اور آپ سافٹ ویئر انجینئر بنیں، یا جو بھی آپ بن رہے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں، جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، نوبل پرائز لیں، کوئی پاکستانیوں کو بھی کوئی پتہ چلے کہ پاکستان بھی کوئی چیز ہے، خدا کا واسطہ. جب غصہ آئے تو دوست کو چپیڑ مار لیں، نہیں.
اپنے آپ کو چپیڑ مار لیں. دوست کو کیوں چپیڑ؟ غصہ آپ کو آیا دوست کو آیا تو آپ چپیڑ اپنے آپ کو ماریں. دوست کو کیوں جو ہے وہ کسی دوسرے کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ماریں تاکہ آپ کو ہوش میں آئے, آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو. غصہ آئے تو فوری وہ آیت یاد کریں, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرے گا جو لوگوں کے قصور کو معاف کر دیں گے. تو اتنی دیر میں اگر آپ وہ سوچیں گے نا تو آپ کا وہ جو کیمیکل بلو اپ ہوا ہے نا, وہ جو اینگر کا ایلیمنٹ ٹریگر ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا. 10 سے 15 20 سیکنڈ میں واپس آ جائے گا. تو یہ 2 کام کریں گے نا آپ. ایک کام کریں گے اتنی دیر میں آپ اپنے مائنڈ کو ادھر ڈائیورٹ کریں گے اس آیت کی طرف, تو آپ اپنا غصہ آرام سے برداشت کر لیں گے. سچا دوست جو ہے نا, وہ جب آپ برائی کی طرف جائیں گے, غلط راستے کی طرف جائیں گے, ناکامی کی طرف جائیں گے, وہ آپ کو شٹ اپ کال دے گا, وہ آپ کو منع کرے گا, بار بار منع کرے گا. فارمیلٹی نہیں, بار بار منع کرے گا آپ کو. اگر تو وہ آپ کو منع نہیں کر رہا, وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہے. ہمیشہ سچا دوست تو ہوتا ہی آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, آپ سے جیلس نہیں ہوتا, آپ کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, آپ کو ایک بڑے مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے, آپ کے نام کو بلند کرتا ہے. آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ نہ بھی ہوں تو آپ کی برائی نہیں ہونے دیتا, آپ کے رازوں کو چھپاتا ہے, آپ کے برائیوں, آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے, آپ کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے وہ. کیونکہ آپ کی پہچان آپ کی کمپنی سے, آپ کے دوست, مجھے دیکھنا ہے میرے دوست کو دیکھ لو, میری پہچان میرے دوست سے ہے. کمپنی میٹرز اے لاٹ, یہ ہے دوست کی ڈیفینیشن. آج کل تو دوست, آج کل کے جو دوست ہیں وہ تو ٹائم پاس, بور ہو رہا ہوں, آ جاؤ فضولیات کریں, مل کے ٹائم پاس کریں, ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں. کوئی پروڈکٹیو, کوئی بڑا خواب نہیں, کوئی ویژن نہیں, کوئی مشن نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, کوئی احساس نہیں, جسٹ مطلبی لوگ, سنیکس, میٹیریلسٹک جو ہے وہ اپروچ ہے آج کل. تو یہ تو سچے دوست یا ریئل فرینڈ کی ڈیفینیشن آج کل تو نہیں ملتی دوستوں میں. آپ لڑکیوں سے پوچھ لیں کون سا ڈرامہ آج ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے, اس ڈرامے میں کیا ہوا تھا, کس ایپیسوڈ پہ کیا ہوا تھا, اور ان لڑکیوں سے پوچھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پتہ ہے, شی واز 18 جب وہ وڈو ہو گئی تھی, اور انہوں نے, وہ اسلام کی سب سے بڑی پروفیسر ہیں, وہ عالمہ ہیں, انہوں نے کتنی احادیث ان سے کوٹ ہیں, اور وہ جنگ پہ جایا کرتی تھی گھوڑے پہ. اور ہماری لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, ڈرامے دیکھ رہی ہیں بیٹھ کے, ساس بہو کے تماشوں میں پھنسی ہوئی ہیں, سہیلیوں میں پھنسی ہوئی ہیں, ان چلاکیوں چلوکیوں میں. اتنا کپڑے جوتے سفائر پہ سیل لگ گئی, لو جی پوری روڈ ہی بلاک ہو گئی. اگر کوئی ریجیکٹ کر جائے شادی کے لیے تو آگے کسی اور سے شادی کریں. دنیا بہت بڑی ہے, اربوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں. مطلب آپ کو کوئی پسند ہے, آپ کسی کو پسند کرتے ہیں, آپ سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی, اس نے نہ کر دی ہے, تو آپ آگے چلیں. وہ کہتے ہیں نا, دل لگانے کو جہاں باقی ہے. تو یہ میں نے شعر سنا تھا. تو دنیا بہت بڑی ہے, کروڑوں اربوں لوگ ہیں. پلیز کسی ایک پہ جو ہے وہ سٹک نہ ہوئیں, ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. بہتر جائے گا بہترین ملے گا, بہترین جائے گا الٹرا بہترین, الٹرا بہترین جائے گا الٹرا پرو میکس بہترین. تو اس لیے سٹک نہیں ہونا کسی پہ آپ. سیدوں کے بارے میں جو بھی ہے نا, جیسے بھی ہے, قرآن پڑھا ہے, سورہ بقرہ میں نے پڑھی ہے, بلا من اسلم بلا من کسب سیئۃ. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تم سید ہو, تم ابراہیم کی اولاد میں سے ہو. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. تم بے شک سید ہو, تم ہاشمی ہو, تم ابراہیم کی اولاد سے ہو, تم موسیٰ کی اولاد سے ہو, تم نوح کی اولاد میں سے ہو. اگر تم نے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی, اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا کو پورا نہ کیا, اپنا سر اللہ کے آگے نہ جھکایا, تو تمہارے لیے جنت نہیں ہے. تم یہ نہ سوچو بیٹھ کے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو, تم سید ہو, تم ہاشمی ہو, اور تم جو ہے جنت تمہارا ہی حق ہے. ایسا نہیں ہے, میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. بڑی ایکویلٹی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, میرٹ کا بڑا خیال رکھا گیا. میں جوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ آئیں مل کر, آپ بھی ہم بھی, بڑی انرجی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ان فضول چیزوں میں جو آج کل کے مشغلے ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, ان پہ اپنا وقت نہ ضائع کریں. جلدی ہم انٹلیکچل ہو جائیں اور دنیا میں کچھ بڑا کام کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین نے تو قائم ہونا ہی ہونا ہے, قیامت سے پہلے ہونا ہی ہونا ہے, ہر گھر میں ہونا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں, ہمارا بھی کچھ حصہ ہو, ہم بھی کوئی علم کسی کو دیں, ہم بھی کوئی دنیا میں بڑا کام کریں, ہم بھی کوئی مسلمانوں کا سر اونچا کریں. اپنے تک لمیٹڈ نہ ہو, کچھ بڑا کرنے کی سوچیں. جو انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اس کی چھوٹی سوچ ہے, اور انسان وہ ہے اشرف المخلوقات, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جو کہ دنیا میں کوئی بڑا کام کرے, لوگوں کے لیے کچھ بہتر کرے, لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کرے, کچھ بڑا کام کر جائے جس میں اس کا اپنا بھی فائدہ ہے, لوگوں کا بھی فائدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون, جنت ان کے لیے ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جو آج کل کے فیملی ولاگرز ہیں جو اپنے واش رومز میں لے جاتے ہیں اور یہ ساری جو حرکتیں سارے کر رہے ہیں, یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. یہ اسرائیل کو پروموٹ کر رہے ہیں, اسرائیل کے ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس لیے انہیں بھی بائیکاٹ کریں. کیسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہودی کا, اسرائیل کا یہ پروپیگنڈا ہے, اور یہ ان کا مشن ہے کہ وہ مسلمان کے اندر سے حیا ختم کر دیں. حیا, واٹ از حیا؟ کیونکہ حیا ختم ہوگی مسلمان کے اندر سے تو ایمان بھی گیا, ایمان گیا تو حیا گئی. تو جب انسان کے اندر ایمان ہی چلا گیا مسلمان کے اندر, تو وہ تو بزدل ہو جائے گا. تو یہی تو اسرائیل چاہتا ہے, وہ ہم سے لڑ نہ سکے اور اسرائیل پوری دنیا پر قبضہ کر لے, دجال کے ساتھ مل جائے, دجال کے آگے ہار جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ
کہ آپ جو ہے یہ فیملی ولاگرز جو آج کل حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے واش رومز میں لے جاتے ہیں، اپنے رومز میں لے جاتے ہیں اور یہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو بلاک کریں۔ سی ایس کی ڈگری میرے دوست نے کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ریم اور روم کے درمیان کیا ڈفرنس ہے۔ وہ کہتا ہے ریم اور روم کے درمیان اس میں او ہے، اس میں اے ہے۔ تو ایسا آپ نے ایسا کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھنا، آپ نے ایسا آپ نے انجینئر نہیں بننا، آپ نے اسکل سیکھنے ہیں۔ آپ کو پتا ہو پھر کہ کمپیوٹر کے اندر ایچی بیچی آپ کو پتا ہو۔ اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کرنا ہے تو اسکلز پریکٹیکل ہو، نان پریکٹیکل چیز بالکل جو ہے وہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا۔ تو میک شیور کہ جو کام آپ کریں نا وہ کام آپ پھر صحیح طرح کریں، یا تو کریں نا، دو آپشن ہوتی ہیں، یا تو کام کرو یا تو نہ کرو۔ کرو تو صحیح طرح کرو تو گھر پہنچا کے آؤ، نہیں کرنا تو پھر چھوڑ دو، کوئی اور کام۔ لو یار یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اور وہی بندہ جو ہے اس سے بڑا کوئی رشوت خور کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے اور اس نے ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، اس سے بڑا رشوت خور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا چور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جو ہے اس نے لوگوں کا حق کھایا ہوا ہے۔ تو ایسی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی مان لیں یا آپ کی مان لیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی مان لیں یا قرآن تو کہتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقوی انکریز ہوتا ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، آپ کے جو غیبی ایمان ہے اس کو انکریز کرتا ہے۔ لیکن ادھر آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ تو آپ کے جو ہے وہ آپ کے سر میں جوں بھی نہیں رینگ رہی، تو پھر بیسکس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اے انسان، کیا ایسی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر جگہ، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ دیکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے، جس نے یہ اتنی خوبصورت کائنات بنائی۔ یہ درخت دیکھو، یہ آسمان دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی کریشنز دیکھو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے فادر تھے نا، تو وہ میرے پہ بہت پابندیاں لگاتے تھے، مجھے کال کرتے تھے، میں لیٹ ہو جاتا تھا باہر، ان کی کال آتی تھی اور ڈانٹتے تھے، غصہ کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اور یہ جو پابندیاں، اور اب میرے فادر نہیں ہے نا، تو میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں کال نہیں آ رہی فادر کی، کدھر گئے، اور مطلب بڑا یاد آتا ہے۔ تو پابندیاں اور یہ جو ڈانٹنا اور یہ اس کو انجوائے کرو یار، یہ کل کو آپ کو یاد آئے گا۔ آپ جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو۔ لڑکوں کا جم کا تو آپ نے بڑا سنا، میں تو کہتا ہوں لڑکیوں کو بھی جم کرنا چاہیے، بس وہ لمٹس وغیرہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی لمٹس میں ہیں، کوئی جم نہیں ہے، کوئی نن محرمز نہیں ہے، سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہے، یا گھر میں ایکسرسائزز، ایروبکس یا پھر یوگا، یہ کرنا چاہیے، ہماری باڈی کی نیڈ ہے۔ واللہ یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ لڑکیاں جم نہیں کریں گی، لڑکیاں جو ہے وہ ہارس رائڈنگ نہیں کریں گی، لڑکیاں کوئی فزیکل گیم نہیں کریں گی، لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتی تھی، ریس لگایا کرتا، وہ انٹرٹینمنٹ تھی، وہ ایک فزیکل ایکسرسائز ہے۔ تو اس لیے لڑکیاں بھی کریں، لڑکے کو تو بہت ضرورت ہے، لڑکیوں کو بھی ضرورت ہے۔ مسئلہ صرف جو ہے نا وہ پردے کا آ جاتا ہے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے آپ کریں۔ جب ماں سارا دن بیٹھ کر انڈین ڈراماز دیکھے گی، نیٹ فلکس دیکھے گی، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کا رول ماڈل جو ہے وہ خالد بن ولید ہو، یا پھر اس کا رول ماڈل جو ہے وہ علی ہو، یا اس کا رول ماڈل عمر ہو، یا اس کا رول ماڈل ابو بکر ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیرنٹس، یہ قصور ہی پیرنٹس کا بنا ہوا ہے۔ پہلی درسگاہ تربیت تو پیرنٹس کی طرف سے۔ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں؟ پیرنٹس دیکھیں، بچے ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی مقام پر تو نہیں ہوں، لیکن اس میں میرے ماں باپ کا کمال، اللہ کا کمال تو ہے، ماں باپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ تو پیرنٹس جو ہے وہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ تو اینالائز یور سیلف، وٹ آر یو ڈوئنگ ان فرنٹ آف یور چلڈرن۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھ؟ جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی وہی ریفلیکشن میجورٹی میں یہی ہوتا ہے، مائنورٹی کے کیسز الگ ہیں۔ سزا کے بارے میں، جہنم ہے، یہ سزا ہے، وہ سزا ہے، اللہ اس بارے میں سارے بات کرتے ہیں۔ جزا کے بعد قرآن میں آیات، فی جنات النعیم خالدین فیہا، جنات میں گارڈنز اور نہریں، دودھ کی نہر، یہ ساری چیزیں اس بارے میں کیوں نہیں کوئی ڈسکس کرتا؟ میں تو سوچتا ہوں آپ اگر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ ہنس کے بات کرو، اللہ نے اس پر بھی جزا رکھی، اس پر بھی ثواب رکھا، اس بارے میں کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ ہمیشہ کیوں سزا سزا سزا؟ اللہ از ویری مرسیفل۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اگر عورت کماتی بھی ہے لیکن اس کی کمائی پہ مرد کا کوئی حق نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے وہ اس عورت کا جو بھی اس کا فائنینشیل نیڈس ہے ان کو پورا کرے۔ عورت اپنے پیسے بے شک جہاں مرضی لگائے، کتنے رائٹس دیے گئے ہیں اسلام میں عورت کو، اور کیا چاہیے؟ وائی یو آر میکنگ دا پروپیگنڈاز اینڈ یہ فیمنزم اور یہ سب کچھ؟ اسلام از پرفیکٹ، اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ، قرآن از پرفیکٹ، حدیث از پرفیکٹ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
کربلا مذاق نہیں ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ ہوا وہ مذاق نہیں ہے. آپ نے دو چیزیں نہیں اٹھائی، نہیں سمجھی. حالات دیکھیں، ماحول دیکھیں، ان حالات میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا. اور میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نماز اور قرآن جو ہے اس کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس کے عمل کو فالو کرتا ہے، اس کے راستے کو جو ہے اپنا راستہ بناتا ہے. تو یہ آپ کی کیسی محبت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی فیملی سے؟